السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، چند پاکستانی نوجوانوں کی ترجمانی کہ موت کا سفر قبول ہے، پاکستان میں رہنا نہیں۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں کرکٹ کے مقابلے بھی پوری چکا چوند سے جاری ہیں اور جہاں سے لوگ نقل مکانی کرتے ہوئے اپنی جان بھی گنوا رہے ہیں۔ ملیے شیدہ رضا سے۔ ان کا تعلق کوئٹہ کی ہزارہ برادری سے تھا۔ یہ فٹ بال اور ہاکی کی غالباً واحد خاتون کھلاڑی تھی جنہوں نے بیک وقت 2 کھیلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ ان کا ایک معذور بیٹا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا علاج ہو اور وہ باقی بچوں کی طرح اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ انہیں جو بھی تنخواہ ملتی وہ اپنے 3 سال کے معذور بچے پر خرچ کر دیتی، مگر گزشتہ برس جب ان کی نوکری ختم ہو گئی تو وہ بالکل دل برداشتہ ہو گئی اور انہوں نے بچے کے علاج کی خاطر ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے وہ ترکیہ پہنچی اور پھر وہاں سے کشتی کے ذریعے اٹلی پہنچنے کی کوشش کی۔ اس سفر کے چوتھے روز تک ان کا اپنے خاندان والوں سے رابطہ تھا اور وہ خوش تھی کہ یہ اذیت ناک سفر ختم ہونے والا ہے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا زندگی کا سفر ہی ختم ہو جائے گا۔ کشتی سمندر میں الٹ گئی اور شیدہ رضا اپنے تغموں اور شناخت سمیت ڈوب کر ہلاک ہو گئی۔ اخبارات میں ان کی جو تصویر شائع ہوئی اس میں وہ پاکستانی رنگ کا سبز بلیزر پہنے ہوئے ہیں جس پر جا بجا تمغے لگے ہیں۔ ہر تمغہ ریاست پاکستان کے چہرے پر ایک تماچا ہے۔ ملیے اذان افریدی سے۔ عمر 14 برس، پشاور کا رہائشی۔ اذان کا ایک بھائی سویڈن میں تھا اور ماموں اٹلی میں۔ وہ پہلے اپنے ماموں کے پاس جانا چاہتا تھا تاکہ وہاں سے بھائی کے پاس سویڈن پہنچ سکے، مگر سویڈن پہنچنے کی بجائے یہ بچہ بھی سمندر پار کرتے ہوئے راستے میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ وہ سفر کے دوران مسلسل اپنی ماں کے ساتھ رابطے میں تھا، مگر جب اس کا رابطہ منقطع ہو گیا تو ماں بے حال ہو گئی۔ اسے جھوٹ موٹ تسلی دے کر بتایا گیا کہ وہ اٹلی پہنچ گیا ہے۔ اٹلی سے اذان کی میت پشاور پہنچا دی گئی ہے۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ ایسے میں اذان کی ماں کا کیا حال ہے میں نہیں جانتا۔ ملیے اسد نعیم سے۔ خوش شکل اور سمارٹ، گجر خان کا رہائشی، اپنے کاروبار کا مالک، کہتا تھا کہ پاکستان میں جتنی بھی محنت کر لو کچھ نہیں بنتا، اتنی محنت یورپ میں کروں تو اچھے پیسے کما سکتا ہوں۔ اس نے ایک ایجنٹ کو 23 لاکھ روپے دیے جس نے وعدہ کیا کہ وہ اسے قانونی طریقے سے ہوائی سفر کے ذریعے یورپ پہنچائے گا۔ اسد نعیم اس وقت تاجکستان تھا۔ وہاں سے وہ لیبیا پہنچا جہاں سے بقول ایجنٹ سفر شروع ہونا تھا، مگر پھر اسے مجبوری کے عالم میں کشتی کے ذریعے سفر کرنا پڑا۔ اس کشتی میں 8 سے 10 افراد کی گنجائش تھی، مگر ایجنٹ نے اس میں 30 افراد ٹھونس دیے اور ان کی ویڈیو بھی بنائی جس میں ایجنٹ نے لوگوں سے اعتراف کروایا کہ وہ یہ سفر اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ کشتی کھلے سمندر میں بمشکل 1.5 کلومیٹر تک گئی اور پھر الٹ گئی۔ اسد نعیم وہیں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ گزشتہ 10 دنوں میں غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے والی 2 کشتیوں کو حادثہ پیش آیا۔ ایک کشتیاں لیبیا سے چلی تھی اور دوسری ترکیہ سے۔ یہ کہانیاں انہی 2 کشتیوں میں سوار درجنوں لوگوں میں سے 3 افراد کی ہیں۔ میڈیا میں ان لوگوں کی تصاویر شائع ہوئی ہیں جنہیں دیکھ کر دل پھٹ جاتا ہے۔ شیدہ رضا، اذان
اور اسد نعیم جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اپنے ملک سے مایوس ہو کر ہر قیمت پر باہر سیٹل ہونا چاہتے ہیں۔ ان میں سے چند خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جو باحفاظت یورپ پہنچ پاتے ہیں اور وہاں ان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس سفر کا خطرہ مول لینا چاہیے؟ انگریزی میں بولیں تو از اٹ ورتھ ٹیکنگ دس رسک؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دی سویمبرز نامی فلم دیکھیں۔ یہ فلم دو بہنوں کی حقیقی زندگی پر بنائی گئی ہے۔ یہ دونوں لڑکیاں شام کی رہائشی تھی، بہترین تیراک تھی۔ ان کے باپ کی خواہش تھی کہ وہ اپنے ملک کی طرف سے اولمپک میں شرکت کرے۔ بدقسمتی سے شام میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور ان دونوں لڑکیوں نے شام سے جرمنی جانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے یہ بذریعہ جہاز استنبول پہنچی۔ وہاں انہیں مختلف ممالک کے اور لوگ بھی مل گئے جو یورپ جانا چاہتے تھے۔ یہیں سے ان سب کا اذیت ناک اور دل دہلا دینے والا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک ایجنٹ 29-35 لوگوں کو ایک خستہ حال کشتی میں ٹھونس دیتا ہے۔ کشتی سمندر میں ڈوبنے سے بال بال بچتی ہے۔ ایک موقع پر کشتی میں سے کسی کا فون کام کر جاتا ہے اور وہ یونان کی ساحلی پولیس سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، مگر آگے سے کورا جواب ملتا ہے کہ یہ حکومت کی پالیسی نہیں۔ بدقت تمام وہ لوگ یونان کے ایک جزیرے تک پہنچ پاتے ہیں۔ وہاں سے پھر ایک ایجنٹ انہیں ہنگری کی سرحد پار کروانے کے عوض پیسے لیتا ہے اور یوں وہ ہنگری سے جرمنی کی سرحد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میں نے 3 سطروں میں یہ کہانی لکھ تو دی ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ جو لوگ سمندر کے راستے غیر قانونی طریقے سے یورپ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ایک مرتبہ یہ فلم ضرور دیکھیں تاکہ وہ جان سکیں کہ اصل میں یہ سفر کس قدر کٹھن اور خطرات سے پر ہے۔ انسانی سمگلر دراصل بہت چالاکی سے معصوم لوگوں کو یہ کہہ کر شیشے میں اتارتے ہیں کہ یہ سب کام قانونی ہوگا اور انہیں بہترین کشتی کے ذریعے باحفاظت یورپ پہنچایا جائے گا، مگر جب یہ لوگ ترکیہ کے ساحل پر پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے، مگر اس وقت واپسی تقریباً ناممکن ہوتی ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ کشتی چند گھنٹوں میں ہی یونان کے ساحلی سمندر لسبوس پہنچ جائے گی اور یوں ایک مرتبہ جب وہ یورپ میں داخل ہو جائیں گے تو انہیں ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکے گا۔ وہ یورپ میں پناہ کی درخواست دے کر لیگل ہو جائیں گے اور اس کے بعد ٹیمز چین ہی چین لکھے گا۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ یورپ کے مختلف ممالک کی پناہ گزینیوں کے حوالے سے کیا پالیسی ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ آخر لوگ اپنے ملک سے اس قدر مایوس کیوں ہیں کہ اپنی جان پر کھیل کر ملک چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والی عورت جو ایک معذور بچے کی ماں تھی اور جس کی نوکری بھی چھن چکی تھی، اسے آپ کیا امید دلا سکتے تھے؟ انسان امید پر بھی جی لیتے ہیں بشرطے کہ ملک کی سمت درست ہو، لیکن جہاں تو گزشتہ 75 برس سے ہی سمت درست نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو ہمارے پاس سمت بتانے والا آلہ ہی نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں جب ہم کوڑی کوڑی کے محتاج ہو چکے ہیں اور ایک ڈالر کے لیے دنیا کی منتیں کرتے پھر رہے ہیں، ہم نے کرکٹ کا میلہ سجایا ہوا ہے جس میں غیر ملکی کھلاڑیوں، امپائرز اور کمنٹری
کرنے والوں کو لاکھوں ڈالر محض اپنی تفریح کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ کون سی قیامت آ جاتی تھی اگر اس مرتبہ کرکٹ کا یہ میلہ نہ ہوتا۔ ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے دنیا ہم سے بیزار ہو چکی ہے اور اپنے ملک کے شہری نا امید ہو چکے ہیں۔ انہیں ٹوٹی ہوئی کشتی میں بحیرہ روم کا سفر کرنا قبول ہے، مگر اس ملک میں رہنا قبول نہیں ہے جہاں کا حکمران طبقہ نہ صرف نالائق ہے بلکہ بدنیت بھی ہے۔ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ نالائق زیادہ ہے یا بدنیت۔ ناظرین و سامعین، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ہمیں اپنے ملک پاکستان کی ترقی کے لیے ہماری عوام کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کیا یہ حکمران جو ہم سب پر ظلم و ستم کرتے رہے ہیں، کبھی پیٹرول، کبھی گیس، کبھی گھی، کبھی آٹا، کبھی چاول وغیرہ کی مہنگائی کی صورت میں انہیں خاموشی سے ہم سہتے رہیں، یا پھر اپنا عظیم وطن چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہو جائیں، وہاں اپنے آپ کو سیٹل کر لیں، یا پھر ان نالائق اور بدنیت حکمرانوں کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ اگر ان کے خلاف آواز بلند کریں تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، آگے ہمارا کون اور کس طرح کا منشور ہونا چاہیے جس سے مستقبل میں ملک پاکستان کو فائدہ ہو، یہ وہ تمام تر سوالات ہیں جن کے جوابات ناظرین و سامعین پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین ہمیں ضرور اپنی قیمتی آراء سے کمنٹس باکس میں آگاہ کریں گے۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری پر نیو ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، کمنٹس باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجئے۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری، جزاکم اللہ خیر۔